بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ فاتحہ کا درس کچھ تفصیل کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے. اصل میں نے درس شروع کرنا تھا اس سورۃ حج سے، کیونکہ بھکر کے علاقے میں 8 سال میں نے سورۃ فاتحہ سے سورۃ حج تک درس کو مکمل کیا. اب میرا ارادہ ہوا کہ اب چینل کے ذریعے باقی درس دیا جائے، لہذا دوبارہ درس شروع کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ کا دوبارہ درس دیا، کچھ تھوڑی وضاحت اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ. کیونکہ سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثانی فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں. کیونکہ مطر ہونے کی حیثیت سے یہ صورت ہے تو شرع سارا قرآن ہے، تو اس وجہ سے مطر کو یہاں سے شرع کرنے کے لیے دوبارہ مطر کی کچھ قدر وضاحت میں نے کرنا مناسب سمجھی. اللہ تعالی نے اس سورۃ فاتحہ کو مثانی فرمایا. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے. منفرد اور امام ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ میں شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس شخص کا امام ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. جیسے سورۃ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت کی قرات امام مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کی قرات بھی مقتدی کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. گویا کہ سورۃ فاتحہ کو سب نے دہرایا ہے. سورۃ فاتحہ مقتدی نہ پڑھے گا تو مقتدی کی طرف سے امام نے پڑھ لی ہے، صرف وہ وَلَضَّالِّينَ کہے گا، یہ آمین میں شریک ہوگا. کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی بنفس ہی واجب ہے، امام ہو یا منفرد ہو.
سب پر پڑھنا واجب ہے، اور دوسری صورت ملانا بھی بنفس ہی واجب ہے۔ جب دونوں ملانا واجب ہیں، اب اگر دوسری قرات وہ امام کی طرف سے مقتدی کی ہو جاتی ہے تو سورت فاتحہ بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے دوسرا قرآن پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، ایسے سورت فاتحہ پڑھنے کو بھی قرات کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب طبقے جن کا یہ زور ہے کہ سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ اگر رکوع میں اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ مل جائے اس کی یہ رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جس میں ملا ہے ہو جاتی ہے۔ اور رکوع میں قرات کرنے سے منع بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، حدیث کی سیاستہ کی تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے۔ رکوع میں قرات کرنا منع ہے، نہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ رکوع میں قرات کرنے سے منع ہے۔ حدیث شریف میں یہ نہیں آیا فاتحہ نہ پڑھو یا اور سورت نہ پڑھو رکوع میں، حدیث شریف میں یہ آیا ہے رکوع میں قرات منع ہے۔ جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رکوع میں قرات منع ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے، رکوع میں ملنے سے رکعت بھی ہو گئی ہے، اور نہ امام رکوع میں فاتحہ پڑھ سکتا ہے نہ مقتدی پڑھ سکتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی عنوان یہ آیا ہے رکوع میں قرات کا منع، تو اس سے یہی سمجھے ہیں کہ ساری قرات کا منع ہے۔ تو حدیث شریف میں اسی طرح بھی آیا ہے من کان لہ امام فقرات الامام قرات لہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو اس میں جیسے دوسری صورت پڑھنا واجب ہے، اس وجوب کی طرف سے امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اس طرح سورت فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، یہ وجوب بھی امام کے پڑھنے سے ادا ہو جائے گا۔ جیسے رکوع میں قرات کا مطلق بنا ہے، تو اس میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ رکوع میں ہر قسم کی قرات منع ہے، فاتحہ بھی منع ہے، دوسری صورت پڑھنا بھی منع ہے، تو پھر یہی وجہ ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، تو رکوع میں ملنے سے رکوع میں تو قرات کرنی نہیں۔ جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ان کے رکوع میں ملنے سے رکعت تو نہیں ہونی چاہیے ان کی، اور حدیث شریف میں موجود ہے جو رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ، ساری احادیث کو اگر غور سے دیکھا جائے اس کا یہی نتیجہ ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ مقتدیوں نے بھی فاتحہ پڑھی ہے، امام نے بھی فاتحہ پڑھی ہے، فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے جس حدیث میں ہے، تو مقتدیوں کی نماز بھی بغیر فاتحہ کے نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام قرات لہ، امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہو جاتی ہے، لہذا امام کی فاتحہ مقتدیوں کے لیے ایسے ہے جیسے دوسری صورت کی قرات مقتدیوں کی طرف سے وجوب ادا ہو گیا ہے، سب کے نزدیک فاتحہ کی قرات کا بھی ادا ہو گیا ہے۔ گویا کہ سارے مقتدیوں نے بھی فاتحہ پڑھی ہے، امام نے بھی فاتحہ پڑھی ہے، منفرد کو بھی حکم ہے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے، لہذا فاتحہ کو مثانی کہنے کا فائدہ یہ ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس آیت کی برکت یہ ہے ہر رکعت میں دہرائی جا رہی ہے، امام بھی دہرا رہا ہے، مقتدی بھی گویا کہ دہرا رہا ہے، اور منفرد بھی دہرا رہا ہے، نفل پڑھنے والا بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، فرض پڑھنے والا بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، وتر پڑھنے والا بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ فاتحہ کو سب مثانی فرمانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ فاتحہ کو دہرایا جاتا ہے۔ اس سب کی پیروی کرتے ہوئے میں نے سمجھا کہ دوبارہ جو سورت حج سے تفسیر شروع کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں فاتحہ کی تفسیر کر لوں متن کے طور پر، اور یہ دہرانے والا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي اس کے طور پر دوبارہ اس کو میں بھی دہرا دوں، دوبارہ پڑھنے سے دہرانے والا مسئلہ اور عمل ہو جائے گا، سب مثانی جو مطلق اللہ نے فرمایا اس کی مطابقت میرے درس میں بھی ہو جائے۔ اس وجہ سے میں نے 2-3 دن پہلے سورت فاتحہ کا درس دیا، اب میں سورت حج سے درس شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس سورت کے اندر حج کا بیان آ رہا ہے، حج کے احکام،
حاجیوں کی حالات، قربانی وغیرہ، حج کی بات آ رہی ہے، لیکن اس کے شروع میں قیامت کا بیان کیوں اللہ نے کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے سارے لوگوں، چاہے وہ مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، سارے کے سارے لوگوں، ایک بات توجہ سے سن لو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو۔ اسی انداز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی اختیار فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین ایمان والوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے اولئک ھم المفلحون تک کیا۔ پھر دوسرا طبقہ جو شریک کافر لوگ ہیں اس کا طبقہ، اس طبقے کا تذکرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک کیا۔ پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اسْرَقُوا، سارے رکوع میں منافقوں کا تذکرہ کیا، ان کو کھینچا بھی صحیح، منافقوں کے حالات بھی ذکر فرمائے۔ اس کے بعد تینوں طبقوں کو متوجہ کر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو وہاں بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سارے لوگوں کو مخاطب فرمایا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو جھٹکا آ رہا ہے، قیامت کی گھڑی کا، وہ بہت زبردست بڑی سخت شے ہے، بہت رعبدار، بہت بڑی عظیم شے ہے، بہت بڑی خطرناک حالت ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، اس دن کا جو جھٹکا ہے، جب تم اس کو دیکھو گے تو کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، ہر نفس جو دودھ پلانے والا ہے وہ بھول جائے گا اس کو جس کو دودھ پلایا۔ حالانکہ جس کو خود کوئی مؤنث دودھ پلاتا ہے اس سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی حالت ہو یا دودھ پہلے پلا چکی ہو، اللہ نے عما ارضعت فرمایا، جس کو دودھ پلا چکی، ان سب کو دودھ پلانے والی ہم بھول جائیں گی، محبت کے باوجود ان کو اپنی پڑ جائے گی۔ جیسے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ، ہر ایک کی حالت یہ ہوگی کہ اسی کو کافی ہوگی، وہ اپنی میں پڑھ، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اسی کو یہاں اسی بات کو اسی حالت میں اس انداز میں بیان فرمایا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی مؤنث جو ہے وہ گرا دے گی اپنے حمل کو، وہ اس قیامت کے روب کی وجہ سے اس کے پیٹ کے سے بچہ بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں پر عذاب کی حالت ہوگی، ایسے لگتا ہے کہ وہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ ان کو نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت بڑا سخت ہوگا، اور اس کا روب اور اس کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ پست اور ایسے بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، اس لیے کہ حج کا جو منظر ہوتا ہے وہ بھی ایک قیامت کی گھڑی کی یادگار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح لوگوں کی حالت ہوتی ہے۔ حج کے لیے آدمی اپنے علاقہ چھوڑ کر جب جاتا ہے، وہ مل ملا کے سب سے بخشش کروا کر وہ کے بخش کے بخش اور بخشش مانگ کر سب جاتا ہے، ایسے جاتا ہے جیسے دنیا سے کوئی آدمی فوت ہو رہا ہو، اپنا علاقہ چھوڑ کے جاتا ہے، پتہ نہیں واپسی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اور حج کے اندر یہ حالت ہوتی ہے جیسے آدمی فوت ہو جائے، اس کو کفن کے 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ جو حاجی بھی جب حج کے لیے جاتا ہے تو احرام کے 2 کپڑے پہنتا ہے، سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہن سکتا، احرام باندھتے ہی اس کی حالت مردوں جیسی ہو جاتی ہے۔ حاجی بھی سر ننگے ہوتا ہے، جیسے میت کا سر ننگا رکھا جاتا ہے، 2 کپڑوں میں اس کا کفن ہے، ایک کپڑا اگر جو اوپر بطور لفافہ ہوتا ہے لیکن اصل 2 کپڑے ہوتے ہیں، سر اس کا ننگا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح گویا کہ سر ننگا ہوتا ہے، اور اسی طرح جیسے میت جو ہے اس کو دفن کرنے سے پہلے 1 مرتبہ غسل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ غسل نہیں کر سکتا۔ حاجی بھی جب تک احرام کے اندر ہے، احرام کی حالت میں غسل نہیں کر سکتا، میلا کچیلا مٹی بھرا پھرتا رہے، لبیک لبیک، میدان حشر میں جیسے لوگ اللہ کو پکارتے ہوں گے
میدان حشر کی گرمی کی وجہ سے سخت پریشانی ہوگی، کوئی کہیں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کہیں تک پسینے میں۔ اسی طرح ہی حج کے میدان میں لبیک لبیک کی آوازیں ہوتی ہیں، جتنی گرمی بھی ہو، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں، پسینہ خوب آیا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ برداشت کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو حج کا منظر عاشقانہ منظر بھی ہوتا ہے، اور حج کے منظر کے اندر یہ ساری حالتیں آخرت کی ہوتی ہیں، اور اللہ کے سامنے گویا کہ حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے فوت ہونے والا اب صرف اللہ کے ہاں ہے، اللہ کو پتہ ہے، یہ بندے کو پتہ ہے، بقایا دنیا سے ہر کسی رشتہ داروں سے چلا جاتا ہے۔ حاجی بھی حالت احرام کے اندر وہ ایسے وہاں جا کے محسوس کرتا ہے صرف وہ اللہ کا مہمان ہے، دنیا کے اسباب سے کٹ گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حج کی مناسبت سے کہ حج کو آخرت کے میدان کے ساتھ مناسبت ہے، اس طرح حج کے احکام بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے قیامت کی حالت اور منظر کو تھوڑا سا بیان فرمایا۔ اللہ جل وعلا شانہ سے عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا